السلام علیکم. ڈاکٹر شہلا آپ کے سامنے ہے. آج جمعرات کا دن ہے. جمعرات کا رولنگ پلانٹ مشتری ہے. مشتری جس کو جوپیٹر کہتے ہیں انگلش میں. یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے. ایسٹرولوجی والے اس کو سعد اکبر سمجھتے ہیں. اور جمعرات کے دن سے ریلیٹڈ آپ کو وہ کھیل تو یاد ہوگا جو بچپن میں ہم سب کھیلتے تھے. کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑ آگے پیچھے ویکھے وہ شامت آئی ہے. بات یہ ہے کہ انڈو پاک ہسٹری میں جمعرات کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کو پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں، کتبوں، ابدالوں کا دن سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے رنگ، نسل، مذہب، ذات پات سے ماورا ہو کر صرف اور صرف محبت اور انسانیت کا درس دیا اور انسان کے باطن کو چمکانے کی بات کی. اگر ہم بات کریں اپنی زبان کی، اردو ہو یا پنجابی، تو آپ دیکھیں کہ ہم زبان لوگوں سے بات کرنا کتنا اہم ہوتا ہے. اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو پردیس میں ہیں. اسی ناروے میں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کو ترسے ہوتے ہیں، ایک دن ہماری ملاقات ایک انڈین فیملی سے ہوئی. وہ صاحب بھاگ کے ہمارے پاس آئے اور ہماری شکل دیکھ کر کہنے لگے، آر یو فرام پاکستان؟ ہم نے کہا جی. انہوں نے فوراً خوشی سے کہا، آپ تو اپنے ہی لوگ ہیں. میں انڈیا ناگپور سے ہوں. ناگپور کا نام سنتے ہی میرے جسم میں بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی. میں نے فوراً ان سے کہا، وہی والا ناگپور، وہ بابا تاج الدین ناگپوری والا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، آپ بابا تاج الدین کو کیسے جانتی ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو بابا تاج الدین کو میٹرک سے جانتی ہوں. جب میں نے میٹرک میں ڈائری لکھنا شروع کی تو بابا تاج الدین کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے ان کے کچھ اقتباسات بہت پسند آئے اور وہ میں نے اپنی اس ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیے. وہی آج سے سالوں پہلے لکھے ہوئے اقتباسات آج میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. تو یہ ہے بابا تاج الدین ناگپوری. عبدالصمد نامی ایک بزرگ بھیکی پور جائز سے بابا کے پاس آئے. ان کے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح انہیں کشف عطا ہو جائے، لیکن جب بابا سے ملاقات ہوئی تو وہ مدعا نہ کہہ سکے. بابا صاحب اس وقت بیڑی پی رہے تھے. انہوں نے بیڑی بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو کشف. عبدالصمد نے بیڑی کا ایک ہی کش لیا تھا کہ 14 طبق روشن ہو گئے. بابا صاحب نے کہا، جاؤ، تمہارے پانی سے شفا ہوتی حضرت. عبدالصمد کشف و کرامات لے کر واپس ہوئے. دنیا خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوئی. اتنی کثرت سے لوگ آنے لگے کہ حکومت کو جائز میں ریلوے اسٹیشن اور پولیس اسٹیشن قائم کرنا پڑا. جہاں بھی ان کا دیا ہوا پانی پہنچتا، کیسا ہی مرض ہوتا ختم ہو جاتا. یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا. ایک بار ایک عورت کا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ایسے وقت میں عبدالصمد کے یہاں پہنچی جب عورت بے نماز ہوتی ہے. عبدالصمد اس عورت کو دیکھ کر جلال میں آ گئے اور چیختے ہوئے بولے کہ اس عورت کو باہر نکال دو، ناپاک ہے. عورت نکال دی گئی. وہ عورت پریشان حال، شکستہ دل ناگپور پہنچی تاکہ بابا سے ملے، مگر ناپاکی کی وجہ سے دور ایک مولسری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی. دل میں سوچتی ہوگی کہ جانے گھر جا کر بچہ زندہ بھی ملے گا یا نہیں. ادھر بابا نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، مولسری کے درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہے، اسے بلا لاؤ. خادم اس عورت کو بلا لایا. وہ آ کر ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی. بابا نے انتہائی شفقت سے کہا، آؤ اماں. سہمی ہوئی عورت قریب آ گئی. بابا بولے، عبدالصمد ایک لٹیا پانی تھا، گندا ہو گیا. بابا تاج الدین سمندر ہے. عورت روتی ہوئی ان کے قدموں پر گر پڑی. بابا نے کہا، نکو اماں، روتے نہیں، گھر جاتے، بچہ کھیلتا ملتا، اچھا رہتا. عورت خوش خوش واپس چلی گئی. اس کے جاتے ہی بابا نے جائز کی طرف منہ کر کے انگریزی میں کہا، عبدالصمد از سسپینڈڈ. اسی لمحے جائز میں عبدالصمد کی تمام صلاحیت سلب ہو گئی. بابا تاج الدین ناگپوری کا تاریخی نام چراغ دین ہے اور آپ کا مزار مبارک
ناگپور میں ہے۔ بابا صاحب ملٹری میں تھے اور ناگپور کے اسلحہ خانہ پر آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اکثر دیکھا گیا کہ بیک وقت 2 جگہ موجود ہوتے تھے، یعنی ڈیوٹی پر بھی اور دوسری جگہ نماز میں بھی۔ اس کو لکھا ہے محمد مصطفیٰ علی قادر نے اور اس کے راوی ڈاکٹر محمد محمود احمد ہیں۔ اور اب میں آپ کے ساتھ بابا تاج الدین کے کچھ ملفوظات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں، تم لوگ جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسی ہی نماز پڑھتے ہو حضرت، اور ہم کو جیسا کتاب والا بولتا ہے ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا تاج الدین تاج الملت والدین شہنشاہ ہفت تکلیم سید محمد تاج الدین ہے۔ آج تک کسی ولی سے 5 پیسے نہ بنے، ہم 5 پیسے بنا کر دکھائیں گے۔ بابا مزید کہتے ہیں، نفس کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ناممکن ہے۔ اہل شریعت اعمال کی اصلاح کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن نفس کی اصلاح کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ نفس کی جڑ کامل کی تلوار کے بغیر نہیں کٹتی۔ تو یہ تھے بابا تاج الدین ناگپوری، جنہوں نے ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کی تعلیمات ہمیں جو سبق دیتی ہیں، ایسا ہی کچھ اقبال نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کو جانے اور رب کو پہچاننے کے اس سفر میں ہمارے بابوں، بزرگوں اور پیروں فقیروں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اگر میں نام لینے چلوں تو ایک لمبی فہرست ہے، کئی پروگرام اس کے اوپر کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ بات کریں گے، ان سب پہ بات کریں گے باری باری۔ ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی روشنی پر توجہ دیجیے۔ اگر باطن روشن ہو جائے تو بقول اقبال، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، لیکن وہ تقدیریں بدلنے سے پہلے اس نگاہ کو پاکیزگی کے کس لیول پر لے جانا ہوگا، یہ آپ خود سوچئے۔ اور باطن کی روشنی کو جلا دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اور زیادہ پھیلانے کے لیے عارفانہ کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور کلام باہو اپنی مٹھاس اور اثر پذیری میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ وہ عارفانہ کلام شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی انگلی پکڑ کے میں نے اپنے روحانی اور باطنی سفر کا آغاز کیا۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ نفی اسباد دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو۔ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجاب پردہ ہو۔ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجاب پردہ ہو۔ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہویوں طالب ہویوں زردہ ہو۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ باج فقیراں کوئی نہ مارے اے چور اندردہ ہو۔ اور یہ جمعرات پیروں فقیروں کا دن ہے، اور یہی وہ فقیر ہیں جو ہمارے اندر کے چور کو پکڑتے بھی ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، ہمارے نفس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی روشنی کے اوپر بھی توجہ دیجیے۔ اور ظاہری شخصیت تو بڑی آسانی سے بن جاتی ہے، لیکن باطن کو بنانے میں، چمکانے میں بڑا کشت کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں بابا یحییٰ نے اپنی کتابوں پیا رنگ کالا اور کالا کوٹھا میں کی ہیں، کہ کس طرح عراق کے ایک دور دراز علاقے میں
وہ بیٹھ کے دلیم، جس کو ہم غلط عام میں حلیم کہتے ہیں، اس کے دیگچے مانج کے اپنے من کو صاف کرتے تھے۔ اور اشفاق احمد کے بابا جی نے بھی ان سے یہی کہا کہ پانڈوں کو باہر سے زیادہ اندر سے صاف کرنے کی اور چمکانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ صفائی جو نصف ایمان ہے، یہ باطن کی صفائی ہے۔ باہر کی صفائی تو ہے ہی ہے، لیکن اگر باطن صاف ہو جائے تو آدھا ایمان مل جاتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ باتیں کچھ ہیوی ہو گئی ہیں، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے سے پیار کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔